الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن موسى بن طلحة رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت أحدا أفصح من عائشة. حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ما رأیت أحدا أفصح من عائشہ، کہ میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے زیادہ کسی کو فصیح و بلیغ نہ دیکھا۔ اس مختصر حدیث پاک میں ام المومنین محبوبہ محبوب کائنات صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت و فضیلت کو بیان فرمایا گیا۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے بڑھ کر کسی کو فصیح و بلیغ نہ دیکھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ صدیقہ کو فصاحت و بلاغت کا مالک بنایا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی وراثت کی وہ وارث تھی۔ 6 سال کی عمر میں نبوت کے 10ویں سال 6 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح مبارک ہوا، اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک میں تشریف لائی، اور اس دن سے آج تک اور قیامت تک ام المومنین ہونے کا اعزاز سیدہ عائشہ صدیقہ کو حاصل ہے۔ 9 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک میں داخل ہوئی، تشریف لائیں، حضور کی زوجیت کا انہیں شرف نصیب ہوا۔ اس وقت اور 9 سال ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی پاک کے آپ نے ساتھ گزارے، جلوت و خلوتوں کی ساتھی تھی، اور خاص کر خانگی مسائل جو تھے ان سے پوری طرح واقف تھی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے صحابہ کو اگر کوئی مسئلے میں اشکال ہو جاتا، کسی مسئلے کا حل نظر نہ آتا، تو وہ در عائشہ پر حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابہ کے اس پیچیدہ مسئلے کا حل پیش فرمایا کرتی تھی، یا تو حدیث اس کے متعلق بیان فرما دیتی، یا کسی حدیث سے مسئلہ استنباط کر کے نکال کے وہ مسئلہ حل فرمایا کرتی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے لفظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی وراثت کی وارث تھی، اور صحابہ مسائل کے سلسلے میں در عائشہ پر حاضر ہوتے تھے تو ان کے مسائل کو حل فرمایا کرتی تھی۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ 2210 احادیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ انہوں نے نقل فرمائے۔ تو ہزاروں کی تعداد میں احادیث، کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھیں تو کسی نہ کسی صفحے پر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام ضرور آئے گا۔ اتنا کسی بھی حضرات امہات المومنین میں سے کسی سے بھی اتنی روایات نہیں جتنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے احادیث کا ذخیرہ اس امت کو فراہم فرمایا۔ 9 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں گزارے، خلوتوں جلوتوں کی ساتھی تھی، حتیٰ کہ آپ پر جب تہمت لگی تو قرآن پاک سورہ نور کی 18 آیات رب تعالیٰ نے نازل فرما کے حضرت عائشہ صدیقہ کی برات کا اعلان فرمایا۔
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پیارے انداز میں سیدہ عائشہ صدیقہ کو پکارا کرتے تھے. بعض اوقات فرمایا کرتے تھے یا عائش، ترخیم کے ساتھ، یعنی عائشہ کہنے کی بجائے فرمایا کرتے تھے یا عائش، ترخیم کے ساتھ آپ یاد فرمایا کرتے تھے. یہ بھی ایک محبت بھرا انداز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ. اور اعتماد کتنا کہ آخری عمر میں بھی جب حضور مرض الموت میں مبتلا ہوئے، آپ کا آخری وقت تھا اور آپ کے جسم میں نقاہت طاری تھی، تو مرض الموت میں بھی، حالانکہ دوسری ازواج مطہرات بھی تھی، اور آپ کی پیاری لاڈلی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت بھی موجود تھی، لیکن علالت میں مریض کی صحیح جو ہے خدمت کون کر سکتا ہے؟ تو بیوی کے علاوہ اس فریضے کو اور کوئی نہیں سر انجام دے سکتا. یہی وجہ ہے کہ آپ نے مرض الموت میں اپنے لاڈلی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر کا انتخاب نہیں فرمایا، یا امہات المومنین میں سے کسی دوسری ام المومنین کسی بھی بیوی کا گھر کا انتخاب نہیں فرمایا. اگر کسی کے حجرے کا انتخاب فرمایا تھا تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا. اور اللہ رب العزت نے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس اعزاز سے نوازا کہ جب حضور میرے ہاں تشریف فرما ہوتے اور میرے بستر پر آرام فرما ہوتے تو رب کا قرآن نازل ہوتا تھا، اللہ کا کلام میرے بستر پر نازل ہوتا تھا. تو یہ میرے گھر کو اعزاز حاصل تھا. آخری عمر میں بھی، آخری وقت میں جب آپ کی وفات ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، تو اس وقت بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور جو تھا وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود میں تھا. آپ اس طرح بیٹھی ہیں، تشریف فرما ہیں، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ کے سینے کے ساتھ لگا رکھی ہے، اور اپنے رخسار مبارک، اپنا سر مبارک جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے دائیں کندھے پر رکھا ہوا ہے. اس طرح حضور تشریف فرما ہیں. اور ان حالات میں آپ کے بھائی حضرت عائشہ صدیقہ کے بھائی، غالباً ان کا نام حضرت عبد الرحمن ہے، وہ آئے اور مسواک چبا رہے تھے وہ اپنے منہ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو آپ کے دل میں چاہت پیدا ہوئی کہ کاش یہ مسواک مجھے دے دیا جاتا. حضرت عبد الرحمن جو مسواک چبا رہے تھے، حضور نے اشارے کنائے میں یہ بات ارشاد فرمائی، زبان سے نہیں بولے. تو مزاج شناس رسول حضرت عائشہ صدیقہ سمجھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں. اپنے بھائی کو حکم دیا کہ حضور مسواک کا تقاضا کر رہے ہیں. تو وہ مسواک حضرت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. آپ کے منہ میں رکھا تو وہ ذرا سخت تھا، ابھی چبانے کے قابل تھا، نرم نہیں تھا، اور آپ اس کو چبا نہیں سکتے تھے. تو وہ مسواک حضرت عائشہ صدیقہ نے لے لیا اور اپنے منہ میں رکھ کے اس کو خوب چبایا تاکہ نرم ہو جائے اور حضور کو تکلیف نہ پہنچے. جب وہ منہ سے نکالا اپنے بھائی کو دینے لگی کہ جاؤ اسے دھو کر لاؤ تاکہ رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا جائے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار فرما دیا. آپ نے فرمایا کہ جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ کے لعاب دہن اس پہ لگا ہے، یہ اسی انداز میں مسواک جو ہے مجھے دے دیا جائے. اور حضور کو مسواک عنایت کر دیا گیا. بہرحال آپ علالت میں اور مرض الموت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے، آپ کے حجرے میں تشریف رکھتے تھے، اور آپ کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان جہاں آفری کے سپرد کر دی. آپ کا وصال با کمال بھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود میں ہوا. اور مزار پر انوار کے لیے جس حجرے کا انتخاب کیا تھا وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا، جہاں آج گنبد خضرا بنا ہوا ہے. یہ یاد رکھیے، جہاں آج گنبد خضرا کی ہریالی مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچا رہی ہے، یہ گنبد خضرا وہی ہے جو ام المومنین عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا. بعد میں یہ روضہ پاک بن گیا اور اس پر گنبد خضرا جو ہے تعمیر کیا گیا، جہاں 70,000 فرشتے صبح تشریف لاتے ہیں، شام تک
درود و سلام کے گجرے پیش کرتے ہیں اور شام کو 70,000 نئے آ جاتے ہیں جو صبح تک درود و سلام کے گجرے پیش کرتے ہیں۔ وہ روضہ مبارکہ جو ہے وہ حقیقت میں ام المومنین عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا۔ آپ کافی عرصہ بعد میں زندہ رہی اور مدینہ منورہ میں آپ کا انتقال ہوا۔ 17 رمضان المبارک کو آپ اس جہان فانی سے کوچ کر کے دنیا آخرت کی طرف روانہ ہوئیں، اور جلیل القدر صحابی اور ہزاروں حدیثوں کو روایت کرنے والے رسول اللہ کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کا جنازہ پڑھایا اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ تو یہ عالمہ، فاضلہ، محدثہ، متقیہ اور پرہیزگار رسول اللہ کی پیاری بیوی اس انداز میں دنیا سے رخصت ہوئی۔ رسول اللہ کی رفاقت بھی نصیب ہوئی، گھر میں پاک کی حاضری بھی نصیب ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوتوں کو بھی دیکھا، خلوتوں کو بھی دیکھا اور قریب سے دیکھا۔ قریب مصطفیٰ ہے کوئی مزے یہ لوٹتا ہے کوئی بشر سمجھا انہیں لاکھوں نے، لیکن حقیقت آشنا ہے کوئی انہی حقیقت شناس لوگوں میں سے، انہی مزاج شناس رسول لوگوں میں سے ایک بہت بڑا نام ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دین متین کے لیے جو خدمات ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی قبر کو روشن و منور فرمائے، تا حد نگاہ کشادہ اور کھلا فرمائے۔